السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آپ کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں دے دے۔ دیکھیے، ہم میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ یہ سوال بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں، یہ ذہن میں آتی ہے بات کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو روح کہاں جاتی ہے، اور اگر کہیں وہ چلی جاتی ہے تو قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے؟ اس بارے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں، کیا معلومات ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے آج بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دوستو بزرگوں کہ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ التطفیف، ویل للمطففین والی سورت۔ اس میں دو لفظ آئے ہیں، ایک لفظ آیا ہے سجین اور دوسرا لفظ آیا ہے علیین۔ سجین کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ، تنگ جگہ، قید خانہ، اور علیین کے معنی ہوتے ہیں بالا خانے۔ جہاں پر قرآن میں یہ دو لفظ آئے ہیں وہاں پر ان آیتوں کی تفسیروں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کا ذکر فرمایا وہاں بد جو لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، فساق فجار ہیں، کفار ہیں، ان کے جو اعمال نامے ہیں وہ سجین میں ہوتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان ایمان والوں کے جو اعمال نامے ہیں وہ علیین یعنی بالا خانوں میں ہوں گے۔ علیین وہ مقام ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے پاس ہے، اور سجین جو مقام ہے وہ ساتوں زمین کے نیچے، بالکل نیچے، ساتوں زمین کے نیچے ایک مقام ہے، وہاں پر وہ سجین ہے، وہاں پر بد جو لوگ ہیں، کفار ہیں، فجار ہیں، ان کے اعمال نامے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی، اسی آیت کی یعنی انہی آیتوں کی تفسیروں میں احادیث کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ سجین اور علیین کا مقام ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر نیک اور بد لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ علیین میں ایمان والوں کی، صالحین کی اور نیک ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی روحیں ہوتی ہیں، اور جو کفار ہوتے ہیں، فجار ہوتے ہیں، ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے، ایمان والوں کے اعمال نامے، یہ جس طرح علیین میں ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی علیین میں ہوتی ہیں، اور وہاں گھومتی ہے، پھرتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ علماء نے یہ بھی احادیث کی روشنی میں لکھا ہے، وہاں پر عرش کے نیچے قندیلوں میں گھومتی رہتی ہیں، وہاں مزے اڑاتی ہیں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، گویا کہ وہ عیش میں ہوتی ہیں۔ اور جو برے لوگوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں پہنچا دی جاتی ہیں ان کے اعمال ناموں کے ساتھ، وہ وہاں قید ہوتی ہیں، ان کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے جس کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب یہ مقام جو روحوں کا ہے وہ طے ہے۔ اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، یا بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو جلا دیے جاتے ہیں، بہت سارے ڈوب کر مر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے جو بھی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس روح کا ایک حصہ، اس روح کا اتصال اس جسم کے ساتھ کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر عالم برزخ میں اس کو وہاں راحت اور عذاب کا احساس ہوتا ہے۔ جس طرح ہم بولتے ہیں نا عذاب قبر ہو رہا ہے، جب روح تو وہاں چلی گئی تو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ روح اگرچہ اپنے مقام پر چلی گئی، اپنے ٹھکانے چلی گئی، لیکن اس کا کچھ اتصال، اس کا کچھ حصہ اس جسم کے ساتھ بھی کر دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر یا تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے یا یہ کہ جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو ہوا ہم انسانوں کے بارے میں۔ جانوروں کی روحیں کون قبض کرتا ہے؟ اس بارے میں علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ خود حضرت جو عزرائیل علیہ السلام ہیں، جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت ہیں، وہی جانوروں کی روحیں بھی قبض کرتے ہیں۔ یہ احادیث و آثار کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ انسانوں کی روحوں کے مستقر اور ٹھکانے تو ہم نے بتا دیے، جانوروں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ اس بارے میں ہم تفسیر کا حوالہ آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ جہاں روح کا ذکر آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اس کی تفسیر میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور تفسیر روح المعانی، حضرت نے اس میں تحریر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جانوروں کی روحیں ہوا میں معلق رہتی ہیں۔ جانوروں کی روحوں کا جانوروں کے جسم سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ایک قول تو یہ ہے علماء کا اس بارے میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہاں ان کو بھیج دیا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ آخرت میں چونکہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا معاملہ فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو آخرت میں دونوں کو انصاف دلا کر ان کو مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ جب واپس دوبارہ ان کا حشر ہوگا جانوروں کا بھی، تو پھر یقینی بات ہے کہ ان کی روحوں کو بھی اللہ سنبھال کر کہیں نہ کہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان معلومات سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمیں مرنے سے پہلے اللہ موت کی تیاری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔